بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین وبعد۔ التزویج علی نواة من ذہب کے ترجمۃ الباب کے ضمن میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اخبارنا اسحاق بن ابراہیم کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ قال عبد الرحمن ابن عوف رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی بشاشت العرس۔ بشاشت بششت بالکسر ابش، باب سمیع سے طلاقت وجہ کو کہتے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں آپ کا چہرہ بڑا حشاش بشاش نظر آ رہا ہے۔ تو بششت ای اللطف فی المسألۃ والاقبال علی اخیک والضحک الیہ وفرح الصدیق بالصدیق، اس کو کہتے ہیں بششت کی تفسیر۔ تو حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی بشاشت العرس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا اس حال میں کہ میرے چہرے پر شادی کی نعمت پا کر، عورت سے سکون پا کر، فطری اور تکوینی نظام سے منسلک ہونے کی بشکل شادی کی بنیاد پر جو خوشی تھی وہ حضور نے مجھ میں نمایاں طور پر دیکھی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دولہے کو اپنا چہرہ حشاش بشاش رکھنا چاہیے۔ ربودہ اور خشک چہرہ ایسے موقعوں پر لے کر چلنا اور اس کو سادگی کا نام دینا، یہ نہایت درجہ حماقت کی بات ہے۔ فقلت، حضور مجھ سے دریافت فرمائیں اس سے پہلے میں نے ہی عرض کر دیا کہ میں حشاش بشاش اس لیے ہوں کہ تزوجت امرأة من الانصار، میں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ قال، حضور نے فرمایا کم اصدقتہا، کتنا مہر دیا؟ قال، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جواب دیا، ترجمۃ الباب اب آیا، زینۃ نواة من ذہب۔ اس کے بعد کی روایت ہے ہلال ابن العلاء کے حوالے سے، اور وہ روایت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما تک جاتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأة نکحت علی صداق او حباء او عدت قبل عصمت النکاح فهو لها وما كان بعد عصمت النکاح فهو لمن اعطاه واحق ما اکرم علیہ الرجل ابنته او اخته اللفظ لعبد اللہ۔ اصل میں ہائے تحویل ہے جس میں ہلال ابن العلاء بھی ان کے شیخ ہیں اور عبداللہ ابن محمد ابن تمیم بھی ان کے شیخ ہیں۔ روایت تو دونوں کی معنی کے اعتبار سے ایک ہیں، لیکن الفاظ اس میں ان کے ہائے تحویل کے بعد کے شیخ عبداللہ ابن محمد ابن تمیم کے ہیں۔ یہ امانت علمیہ کے طور پر محدثین ایسا کہہ دیتے ہیں کہ اللفظ لفلان۔ خیر، روایت کا ترجمہ سنیے۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت سے نکاح کیا جائے کسی مہر کے بدلے میں یا کسی عطیے کے بدلے میں، حباء مد کے ساتھ، عطیتن سوائے مہر کے بطریق ہبا شوہر بیوی کو جو دیتا ہے اس کو حباء کہتے ہیں۔ تو جس عورت سے نکاح کیا جائے مہر کے بدلے میں یا مخصوص ہدیے کے بدلے میں یا کسی وعدے کے بدلے میں، مثلا شوہر وعدہ کرتا ہے کہ میں مستقبل میں تم کو یہ کر دوں گا، وہ دے دوں گا، وہاں لے جاؤں گا، فلاں چیز دوں گا، قبل عصمت النکاح ای قبل عقد النکاح، عصمہ ما یعتصم به، عقد یہ بھی تو ما یعتصم به النکاح ہوتا ہے، تو قبل عقد نکاح کے
جس عورت کو یہ سب دے دیا جائے فہو لہا، تو اس کی مالکہ وہ عورت اور وہ زوجہ بنے گی۔ وما کان بعد عصمت النکاح، اور عقد نکاح کے بعد جو کچھ لین دین کیا جائے فہو لمن اعطاہ ای اعطاہ الزوج، تو زوج نے اولیاء زوجہ میں سے جس کو دیا ہو وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ولی عقد سے پہلے زوج کی طرف سے جو کچھ قبضہ کرے اس کی مالکہ عورت ہوگی، اور عقد کے بعد جو قبضہ کرے اس کا مالک ولی ہوگا۔ علامہ خطابی صاحب معالم السنن شارح ابی داؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تأویل کرنا ضروری ہے۔ یہ حدیث مطلق اپنے ترجمے پر محمول نہیں کی جائے گی، یعنی ولی اپنی ذات کے لیے مہر کے علاوہ نکاح کروانے میں اگر کوئی شرط رکھتا ہے تو اس کے سلسلے میں اس روایت میں قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سفیان ثوری اور مالک ابن انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا، شرط یہ رکھی گئی ہے کہ اس عورت سے نکاح کرنے کے عوض وہ اس عورت کے ولی کو، مثلا اس کے والد کو فلاں فلاں دے گا۔ مہر کے علاوہ ولی زوجہ اور زوج میں کسی چیز کے دینے پر اتفاق ہوا ہے تو پھر ان سب کی مالکہ عورت بنے گی، ولی نہیں بنے گا۔ یہی بات عطا اور طاؤس سے بھی نقل کی گئی ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں اگر ولی باپ ہے تو مہر کے علاوہ جس چیز کی شرط رکھی گئی اس کا مالک اس کا باپ بنے گا، دیگر اولیاء اس کے مالک نہیں بنیں گے۔ زبردست فلسفہ اور مقصد شریعت یہ بیان کیا گیا کہ باپ کا قبضہ، باپ کا ید مبسوط ہوتا ہے ولد کے مال میں، لہذا باپ کو برسبیل شفقت و رحمت اس کا مالک بنا دیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی بن حسین سے ایک روایت یہ آئی ہے، یہ منقول ہے کہ انہوں نے اپنی بٹیا کی شادی ایک صاحب سے کروائی اور خود اپنے لیے بھی ایک مال کی شرط رکھی۔ یہ ان سے مروی ہے۔ مسروق سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک صاحب سے کروائی اور اپنے لیے 10,000 درہم کی شرط رکھی، لیکن ساتھ میں یہ کہا تھا کہ میں یہ 10,000 درہم حج میں خرچہ کروں گا، مسکینوں کو کھلاؤں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی شرط رکھی گئی ہے تو اب عورت کو مہر مثل ملے گا، ولی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اصل میں قاعدہ یاد رکھو، بے شرط فاسد سے فاسد ہوتی ہے لیکن نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا۔ آگے ایک زبردست بات ارشاد فرمائی گئی جو معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے کہ احق ما اکرم علیہ الرجل ابنتہ او اختہ، سب سے زیادہ قابل اکرام نکاح کے بعد اپنی بیوی کا بھائی اور اس کا باپ ہوا کرتا ہے۔ لفظی ترجمہ ہوگا جس چیز پر انسان کا اکرام کیا جائے وہ اس کی بیٹی یا اس کی بہن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو اپنا جگر گوشہ بشکل بیٹی اور آپ کو بیوی بنا کر دیا ہے تو آپ کو اس کا احسان ماننا چاہیے، اس لیے کہ جو لوگ بیٹیوں کے باپ ہیں ان کا جگر، ان کا دل اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت کس طرح کی کیفیت سے گزرتا ہے وہ باپ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے ہندی بھاشا میں کنیا دان کہا جاتا ہے۔ یہ دان ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے جو ایک باپ یا ایک بھائی
اپنی بیٹی اور بہن کو آپ کے نکاح میں دے کر کرتا ہے، لہذا اس باپ اور بھائی کا اکرام کرنا چاہیے۔ اس سے خود سمجھ میں آتا ہے کہ زوجہ اور بیوی کے اعزاء و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی مشروعیت روایت سے ثابت ہے۔ ان کا اکرام کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، اور خسر محترم جو مرد کے ہوں یا برادر نسبتی جو بہنوئی کے ہوں، اگر انہیں کچھ دیا جاتا ہے اپنے بہنوئی یا داماد کی طرف سے تو ان کے لیے وہ حلال ہے، یہ رسوم محرمہ میں سے نہ سمجھا جائے۔ ہاں، اگر وہ منع کرتے ہیں کہ ہم شادی ہی نہیں کروائیں گے سوائے اس کے کہ تمہاری طرف سے ہم پر کوئی احسان ہو، تو پھر اس کو عدل محرم شمار کیا جائے گا۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، وہ عدل ضاد سے عین ضاد لام یعنی منع محرم۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ میں یہ شرط رکھوں کہ جب تک تم مجھے کچھ دو گے نہیں تب تک میں اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا تم سے نکاح ہی نہیں کراؤں گا، یہ غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص از خود بطور اکرام امتنان کے خسر کو برادر نسبتی کو کچھ دیتا ہے تو اس کے لیے حلال ہے۔ ایک شخص کا اس کی بیٹی کے سبب سے اکرام کیا جاتا ہو، اس کی بہن کی سبب سے اکرام کیا جاتا ہو، دفع مال کے ذریعے یا دفع شیء کے ذریعے جائز ہے، اور اشتراط کی اجازت تو ہے، لیکن اشتراط اس شکل میں کیا جائے کہ میں تزویج نہیں کروں گا جب تک کہ مجھے مال نہ ملے، یہ غلط ہے، ورنہ نفس اشتراط جائز ہے۔ پھر اس اشتراط کی شکلیں کیا ہیں وہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اس حدیث کا درجہ یہی ہے کہ یہ صحیح ہے، اگرچہ اس میں ابن جریج کا عنعنہ ہے کہ ابن جریج مدلس ہے، لیکن ابن جریج نے ہماری اس کتاب میں تحدیث کی صراحت فرمائی ہے، اس لیے اس روایت کو بالکل ہم ضعیف نہیں کہہ سکتے، صحیح روایت ہو جائے گی۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے اباحۃ التزویج بغیر صداق، بغیر مہر کے نکاح کے مباح کرنے کا بیان، فی الفور نکاح وجود میں آ جانے کا بیان۔ عبداللہ ابن محمد ابن عبد الرحمن کے حوالے سے روایت جا رہی ہے، عن علقمۃ والاسود قال اتی عبداللہ فی رجل تزوج امرأة ولم یفرض لها۔ عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک صاحب کا قصہ آیا کہ اس نے ایک عورت سے شادی کی، اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا، فتوفی قبل ان يدخل بها، وہ دخول سے پہلے ہی انتقال کر گیا، اس نے کوئی مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، بغیر مہر کے افتراض کے اس نے نکاح کر لیا تھا۔ فقال عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا سلو هل تجدون فیہا اثرا، ذرا معلوم کرو اس میں کوئی اثر موجود ہے۔ پتہ چلا کہ فتویٰ دینے میں، مسئلہ بتانے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، اس کے لیے حدیث، سنت، صحابہ کے آثار، مرویات، بزرگوں کے نقوش تلاش کرنے چاہیے۔ قالو، لوگوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن ما نجد فیہا یعنی اثرا، ہم نے تلاش تو کیا لیکن کوئی اثر ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ قال، تو اب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اقول برأیی، اب میں اپنی رائے استعمال کرتا ہوں، فإن کان صوابا فمن اللہ، اگر میری بات درست ہوئی تو یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، وہ من جانب اللہ ہے۔ اب میں اپنی رائے سے کہتا ہوں لہا کمہر نسائہا، اس کو مہر مثل ملے گا، لا وقص ولا شطط، کمی زیادتی نہیں ہوگی، ولہ المیراث، اور نکاح ہو چکا ہے، بعد میں اس شوہر کا انتقال ہوا، لہذا اس عورت کو حق میراث بھی ملے گا، وعلیہ العدۃ، اور اس کو عدت گزارنی پڑے گی۔ فقام رجل من اشجع، تو قبیلے اشجع کے ایک صاحب کھڑے ہوئے، فقال، اور فرمانے لگے فی مثل هذا قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا،
حضور نے ہمارے قبیلے کی ایک عورت کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ کیا تھا اور ایسی ہی میٹر اور ایسا ہی مسئلہ تھا۔ فی امرأۃ یقال لہا بروع بنت واشق، بروع بنت واشق کا ایک معاملہ ہوا تھا۔ تزوجت رجلا، انہوں نے بروع نے ایک صاحب سے نکاح کیا تھا۔ فمات قبل ان يدخل بها، وہ شوہر کا انتقال دخول سے پہلے ہو گیا۔ فقضى لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فرفع عبد اللہ یدیہ۔ ظاہر بات ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ اٹھائے، وکبر، اور تکبیر کہی، فرحا وسرورا۔ قال ابو عبد الرحمن لا اعلم احدا قال في هذا الحديث الاسود غیر زائدہ۔ اس کو ابھی میں حل کرواتا ہوں۔ روایت آپ کے سامنے ہے، بروع بنت واشق الرؤاسیہ الکلابیہ او الاشجعیہ، ہلال ابن مرہ کی بیوی ہے، اور حدیث شریف میں جو بات ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ قال ابو عبد الرحمن ہمیں سمجھانا ہے کہ لا اعلم احدا قال فی هذا الحدیث الاسود غیر زائدہ، یعنی زائدہ ابن قدامہ متفرد ہیں علقمہ کے ساتھ اسود کی زیادتی بیان کرنے میں۔ مطلب زائدہ ابن قدامہ کے علاوہ جن لوگوں نے یہ روایت بیان کی ہے وہ صرف بطریق علقمہ عن ابن مسعود نقل کرتے ہیں۔ صرف زائدہ ابن قدامہ ہی ایک ایسے راوی ہیں جنہوں نے اس میں ان منصور ان ابراہیم ان علقمہ والاسودی بڑھایا، ورنہ دیگر حضرات ان منصور ان ابراہیم ان علقمہ قال اتیہ عبداللہ فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ منصور کے شاگردوں میں صرف زائدہ ابن قدامہ نے سند میں علقمہ کے ساتھ اسود کی بھی زیادتی قرار دی، یعنی منصور کے شیخ ابراہیم کے دو شیخ بیان کیا، علقمہ اور اسود، ورنہ منصور کے دوسرے شاگردوں نے ابراہیم کے صرف ایک ہی شیخ بیان کیے، علقمہ۔ اس روایت میں بہت زبردست فوائد مستنبط ہوتے ہیں۔ ایک تو بغیر تسمیہ مہر کے نکاح وجود میں آ جاتا ہے۔ دوسرا جو میں نے ذکر کیا، ہم علماء و طلباء مفتیان کرام کے کام کی بات ہے بہت زبردست، وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے ورع، تقوی، احتیاط، تثبت سیکھو کہ انہوں نے بغیر نص کے فتویٰ دینے میں امتناع کیا۔ روایتوں میں آتا ہے وہ لوگ ان کے پاس ایک مہینے تک آتے جاتے رہے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ فتوے میں زیادتی نہ کرے، جلد بازی نہ کرے، احتیاط برتے، نصوص شرعیہ میں خوب غور و فکر کرے، اقوال اہل علم جو پہلے گزر چکے ہوں اس میں بدلے جہد کر کے خوب تحقیق و تلاش کرے۔ دوسرا اس سے ایک فائدہ یہ مستفاد ہوتا ہے کہ عالم کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ کسی قضیے میں فیصلہ اور حکم نہ سمجھ سکتا ہو تو وہ کسی اور کی طرف اس کو احالہ کر دے قبل اس کے کہ خود اجتہاد کرے۔ لیکن اگر کوئی اور نہیں ملتا ہے حل قضیہ کے لیے تو پھر اس کے حل کی طرف وہ کوشش کرے، اپنی جہد کو مبذول کرے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اپنی بات موافق شرع آئی تو عجب اور کبر، بڑائیاں ہانکنے سے گریز کرنا چاہیے، اصابت حق کو توفیق الہی سمجھنا چاہیے، اس پر شکر گزاری کرنی چاہیے، اور اگر خطا ہوئی ہو تو تلبیس شیطان سمجھنی چاہیے، نسبت الی الشارع خطا کی نہ کرے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مجتہد اگر کبھی اجتہاد میں خطا کر جائے تو وہ قابل ملامت نہیں ہوگا، بلکہ اس کو معذور سمجھا جائے گا، اس کو اس کے اجتہاد پر شریعت نے ایک اجر دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ تو جب شریعت ایک اجر دینے کا وعدہ کر رہی ہے تو ہمیں خام و خواہ اس کی اجتہادی غلطی کو میڈیا پر اچھال کر اس کی
شخصیت کو گرانے کی کسی بھی صورت میں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے ایک مسئلہ شرعیہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ جس عورت کا مہر طے نہ کیا گیا ہو اور اس کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کو مہر مثل دینا پڑے گا، لا وقص ولا شطط، کمی زیادتی نہ ہو، اس پر عدت بھی آئے گی، اپنے شوہر سے وہ وارث بھی بنے گی۔ یہی فیصلہ عبداللہ ابن مسعود نے کیا جو فیصلہ موافق تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے۔ بغیر تسمیہ مہر کے نکاح کا حکم کیا ہے؟ ابن قدامہ حنبلی مغنی میں فرماتے ہیں کہ نکاح بغیر مہر مقرر کیے ہوئے وجود میں آ تو جائے گا، عامت اہل علم یہ کہتے ہیں درست ہو جائے گا نکاح، بعد میں مہر تو دینا تو پڑے گی، لیکن مہر کے ذکر کیے بغیر نکاح وجود میں آ جائے گا۔ دلیل لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ، ای ما لم تمسوهن او ما لم تفریضوا لهن فریضہ ومتعوهن۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بھی ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ نکاح کا مقصد وصل ہوتا ہے، استمتاع ہوتا ہے، صداق نہیں ہوتا، مہر نہیں ہوتا، لہذا اس کے ذکر کے بغیر بھی نکاح وجود میں آ جائے گا، جیسے نفقے کے ذکر کے بغیر بھی نکاح تو وجود میں آ جاتا ہے۔ تو مہر اور نفقہ ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ تو اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، اگر کسی نے نفی مہر بھی ذکر کی تو بھی نکاح وجود میں آئے گا، لیکن مہر بعد میں طے ہو جائے گا، مہر مثل دیا جائے گا۔ اس کے بعد کی روایت احمد بن سلیمان کے حوالے سے اسی طرح کی ہے۔ عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہو اتی فی امرأة تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم ثم قال أرى لها صداق نسائها لا وقس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت۔ اس کے بعد کی روایت ہے اسحاق ابن منصور کی عن عبداللہ فی رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق۔ اسحاق ابن منصور کی اس کے بعد روایت ہے عن منصور عن ابراہیم عن القمان عبداللہ مثلہ، اس کے بعد علی بن حجر کی روایت ہے عن عبداللہ انہو اتاہ قوم فقالوا ان رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات فقال عبد الله ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه فأتوا غيري فاختلفوا إليه فيها شهرا ثم قالوا له في آخر ذلك من نسأل إن لم نسألك وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك قال سأقول فيها بجهد رأيي فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء أرى أن أجعل لها صداق نسائها لا وقس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة 4 أشهر و10 قال وذلك بسمع أناس من أشجع۔ یہ بھی ایک مستقل دلیل بنتا ہے کہ لوگ وہاں موجود ہوں صحابہ اور وہ اس پر کوئی تبصرہ نہ کریں تو یہ دلیل بن جائے گا۔ فقاموا فقالوا نشهد قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق فما رؤي عبد الله فرح فرحة يومئذ إلا بإسلامه، اس لیے کہ اسلام کے مقابلے میں تو پھر کوئی نعمت بڑی نہیں ہوا کرتی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔